السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 10 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہیں فائدہ دے گا، عنہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کو ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے پاس، شیئن کچھ بھی۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی کام آئے گی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہم وہ، وقود جلنے والے ہیں، ایندھن ہیں، الناری دوزخ کا، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے، آگ کا ایندھن ہے۔ کدأبی، جیسا کہ دستور تھا، آل فرعون کا، فرعون والوں کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جیسا کہ آل فرعون والوں کا دستور اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور تھا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم، تو پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید سخت العقاب، سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان قریب، تغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کفار سے، کافر لوگوں سے، کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ حشر بولتے ہیں نا، میدان حشر ہوگا، جمع کرنا، تو میدان یعنی جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ وبئس، اور برا ہے، المہاد، ٹھکانہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد، تحقیق، کان ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی یا نمونہ، فی میں، فئتین، دو گروہ، دو جماعتیں، دو فوجیں، التقطا، باہم مقابل ہوئیں۔ تحقیق تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، دو فوجوں میں، دو گروہوں میں جب وہ باہم مقابل ہوئیں، فئتن، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فوج، تو قاتلو، قتال کر رہی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں قتال کر رہی تھی، واخری، اور دوسری، کافرتن، کافر تھی، اور دوسری جماعت کافر تھی، یرون، دیکھتے ہیں، ہم، ان کو، یہ ان کو دیکھتے ہیں، مثلیہم، اپنے سے دوگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، یرونہم، وہ ان کو دیکھتے ہیں، مثلیہم، اپنے سے دوگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، اور دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دگنا، کھلی آنکھوں سے، صریح آنکھوں سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، تائید کرتا ہے، تقویت بخشتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، بے شک اس میں عبرت، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ زینہ، مزین کر دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب، محبوب، الشہواتی، نفسانی یا مرغوب چیزوں کی محبت، حب و محبت، الشہواتی، مرغوب یا نفسانی، مزین کر دی گئی ہے، یہ ساتھ میں نے لکھ دی ہے کہ مرغوب نفسانی چیزوں کی محبت، ٹھیک ہے، کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر، اور ڈھیر، المقنطرۃ، جمع کی ہوئی ہے، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑے، المسومۃ، نشان زدہ، والانعام، اور چوپائے جانور، والحرث، اور کھیتی، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، عورتوں اور بیٹوں، اور جمع کی ہوئی سونے اور چاندی، اور نشان زدہ گھوڑے اور جانوروں، یعنی چوپاؤں اور کھیتی کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ ذالک، یہ، متاع، فائدہ ہے، الحیاتی، زندگی کا، الدنیا، دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن، اچھا، المآب، ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔
قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے اُنبئکم کیا میں تمہیں بتلاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں بخیرٍ بہتر یا بھلائی من ذالکم اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتلاؤں۔ للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو پرہیزگار ہوئی ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہوں گے، تجری جاری ہوں گی، بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ازواج اور بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور خوشنودی ہوگی، من اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بہتر چیز پرہیزگاروں کے لیے، کیا چیز بہتر ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرمانبرداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، پچھلی رات کو، اور پچھلی رات کو استغفار کرنے والے۔ شہید اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، انہ یہ کہ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہوا مگر وہی، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو العلم اور اہل علم نے، اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قائماً قائم ہے، حاکم ہے، بالقسط انصاف کا، اور وہی انصاف کا حاکم ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف کا حاکم ہے۔ قائم حاکم کے معنی بالقسط انصاف کا، اور انصاف کا وہی حاکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انصاف کا حاکم ہے۔ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہوا مگر وہی، العزیز و غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انصاف کا حاکم ہے، اور نہیں اس کے سوا کوئی معبود مگر وہی، وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان دین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، الا مگر من بعد سے، ما جاءہم العلم جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیا بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا کفر کرے گا پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِن پس اگر وہ حاجو کا آپ سے جھگڑیں، فقل تو پس فرما دیجئے اسلمت میں فرمانبردار ہو گیا، میں نے جھکا دیا وجہی اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور جس نے میری پیروی کی۔ پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں نے اپنا چہرہ اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے اللہ کے لیے جھکا دیا، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور جنہوں نے میری پیروی کی۔ وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے، اسلمتم کیا تم فرمانبردار ہو گئے؟ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھ لوگوں کو، کیا تم فرمانبردار ہو گئے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو پس تحقیق ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا تم پھر گئے، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ آپ پر البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اگر انہوں نے پیروی کی، فرمانبردار ہو گئے تو تحقیق و ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو پس بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پہنچا دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ الحکیم تک جب آیت پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں انا علی ذالک من الشاہدین، ٹھیک ہے، وانا
अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन पढ़ते हैं। तो इसकी फजीलत बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आयत है इन्नल्लज़ीना कफ़रू ला तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, कि बेशक वो लोग जो काफिर हैं क़यामत के दिन उनको उनका माल और उनकी औलाद कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, यानी उनको आग से नहीं बचा सकेगा। और यही लोग आग के अंदर, यानी ये काफिर लोग आग में जलने वाले हैं, ये आग का ईंधन है। इससे पहले कौमों का हाल बयान कर दिया कि जैसे आले फ़िरऔन वालों का हाल था, फ़िरऔन वालों का दस्तूर था कि उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। इनसे पहले लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया था, तो हमने उनको क्या सज़ा दी थी? हमने उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले हैं। फिर आगे फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतग़लबून, के जो काफिर हैं वो अनकरीब मग़लूब हो जाएंगे, व तुहशरून इला जहन्नम, यानी दुनिया के अंदर मग़लूब हो जाएंगे और जहन्नम की तरफ जमा कर दिए जाएंगे। अब इसके अंदर एक सवाल यानी शुबा पैदा हो सकता है कि इस आयत से मालूम हो रहा है कि सतग़लबून अनकरीब मग़लूब हो जाएंगे, यानी कुफ़ार मग़लूब हो जाएंगे, हार जाएंगे। हालांकि सब कुफ़ार दुनिया के मग़लूब नहीं है, यानी किसी किसी जगह पर मुसलमानों पर बल्कि अक्सरियत में गालिब आई हुई हैं। लेकिन ये शबा इसलिए जायज़ नहीं है कि ये यहाँ कुफ़ार से जो मुराद है तमाम दुनिया भर के कुफ़ार मुराद नहीं हैं, बल्कि इस वक़्त के मुशरिकीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिकीन और यहूद मुराद हैं। कि चुनांचा मुशरिकीन को कत्ल और कैद, और यहूद को कत्ल और कैद के साथ साथ जिजिया और जिलावतनी के ज़रिए मग़लूब कर दिया गया था। ठीक है, मुशरिकीन को कत्ल कर दिया गया था या कैद कर लिया गया था, और जो यहूदी थे उनको कत्ल और कैद, और साथ ही उनसे जिजिया भी दिया जाता था और उनको जिलावतन भी कर दिया गया था। अगली आयत है क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता। इस आयत के अंदर जंग बदर की कैफियत बयान की जा रही है, जिसमें कुफ़ार तकरीबन 1000 थे। यहाँ पे मैंने तादाद लिख दी है। कुफ़ार तकरीबन 1000 थे और 700 उनके पास ऊँट थे, 100 घोड़े थे। इसके अलावा जो मुसलमान हैं उनके पास, उनकी जो तादाद है वो 300 थी। इनके पास 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे और 6 ज़िरहें थीं और 8 तलवारें थीं। अब कुफ़ार की तादाद तो ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पे तमाशा ये था कि हर एक फरीक को हरीफ़ मुकाबिल अपने से दुगना नज़र आता था, जिसका नतीजा ये था कि कुफ़ार के दिल मुसलमानों की कसरत का तसव्वुर करके ही मरग़ूब हो गए थे, यानी वो मुसलमानों को ज़्यादा देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों की फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई थी। इस बारे में इंशाअल्लाह ग़ज़वा बदर के बारे में एक अलहदा से वीडियो आपको सेंड कर दूँगी, और आप उसको देख लीजिएगा कि ग़ज़वा बदर कब पेश आया है, कितने फ़रिश्तों से मदद की गई है और सब कुछ। और मुसलमान अपने से दुगनी तादाद देखकर और ज़्यादा के ताला की तरफ मुतवज्जे होते थे, और कामिल भरोसे और तवक्कुल और इस्तिक़लाल से अल्लाह ताला के वादे इन यकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबु मिअतैन, कि अगर तुम 100 हो गए सब्र करने वाले तो 200 पर गालिब आ जाओगे। ठीक है, इस पर एतमाद करके फतह की उम्मीद रख रहे थे। हुब्बुश्शहवाती, कि अल्लाह ताला ने लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं हुब्बुश्शहवाती, मरग़ूब चीज़ों की मोहब्बत। अब अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की मोहब्बत तबई तौर पर इंसान के दिल में डाल दी है, और इसके अंदर क्या हिकमत है? इसके अंदर हज़ारों हिकमतें हैं। ठीक है, पहली हिकमत कि अगर इंसान तबई तौर पर इन चीज़ों की तरफ माइल और इनसे मोहब्बत करने वाला ना होता तो दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। किसी को क्या गर्ज थी कि खेती बाड़ी करके मुशक्क़त उठाता या मजदूरी करके मेहनत का बर्दाश्त करता, या तिजारत में अपना रुपया और मेहनत साफ़ करता। ठीक है, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरी हिकमत ये भी है
کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا نہ تو ذائقہ اس کو معلوم ہوگا اور نہ ہی ان میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ دو حکمتیں ہو گئی ہیں، اور تیسری حکمت جو اس آیت میں فرما دی گئی ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے اور ان کو آخرت کی درستگی کے کام میں لگا۔ کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے بنایا ہے جو زمین پر ہیں زمین کی زینت۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ یعنی ہم نے بنایا ہے جو زمین پر ہیں زمین کی زینت، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین کیا ہے یہ بھی ایک فعل خداوندی ہے، اور جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ 3 حکمتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک عورت کا، اور دوسرا اولاد کا، تیسرا سونے چاندی کے ڈھیر، اور چوتھا گھوڑے، پانچواں مویشی، اور چھٹا کھیتی۔ اب جب کہ اس اگلی والی جو آیت ہے اس کے اندر صرف 3 چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جنت کے باغات ہوں گے، جنت کے سرسبز باغات ہوں گے۔ دوسرا ہے وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور تیسری چیز بتا دی ہے کہ رضا خداوندی ہوگی ورضوان من اللہ۔ اب اس میں اولاد کا ذکر، جنت میں اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ دنیا کے اندر انسان اس کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کس لیے محبت ہوتی ہے؟ کہ اولاد اس کے کام آئے گی، اس کے کاموں میں مدد ملے گی اولاد سے۔ نہ یہ اب قیامت کے دن فنا ہوگا، نہ جنت میں فنا ہوگا کہ اپنے بعد کے لیے وہ کسی ولی یا وارث کی تلاش کرے۔ اس کے علاوہ جو دنیا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ جنت میں سب اس کو مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہوگی اس کو پہلے تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے دیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا، اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جنت میں جو آخر دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 15، اس کے اندر سونے اور چاندی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لیے بھی مطلوب ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان بھی خریدا جا سکتا ہے، ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آخرت میں نہ کسی کو خرید و فروخت کی ضرورت ہوگی، نہ کسی چیز کا بدلہ دینے کی ضرورت ہوگی، نہ معاوضہ دینے کی ضرورت ہوگی، بلکہ جس چیز کو جتنا جنتی کا دل چاہے گا وہ فوراً مہیا کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ بہرحال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی، اس لیے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر اوپر والی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ والخیل المسومہ، اور نیچے جو جنت کے اندر دیے گئے ہیں انعامات دیے جائیں گے ان کے اندر گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو گھوڑے ہیں وہ بھی دنیا کے کام آتے ہیں کیونکہ ان پر سواری کر کے ہم لمبا سفر طے کر سکتے ہیں۔
تو قیامت جو جنت ہے وہاں پہ نہ تو سفر کی ضرورت ہے نہ کسی سواری کی. ہاں البتہ جو احادیث صحیحہ ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت کو جمعے کے دن عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر وہ سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء اور احباب، اپنے دوستوں، اقارب اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے. یعنی مطلب یہی ہے کہ وہاں گھوڑے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، وہ گھوڑے وہاں پہ خاص اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے یہاں پر نیچے آیت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے گھوڑوں کا. پھر آگے اوپر والی آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ والانعام چوپائے، والحرث اور کھیتی. تو دنیا کے اندر یعنی جو مویشی ہیں، مویشیوں کی بھی کوئی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کھیتی ہے تو یہاں یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشقت، پھر مختلف اجناس ہم پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں. جنت کے اندر ساری اجناس جو ہیں وہ ہمیں خود بخود ہی مہیا ہو جائیں گے، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص کھیتی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں طبریانی کی بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی حدیث ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا. پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا اور کاٹنا یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا. اس لیے آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری آیت ہے قرآن پاک کی وفیہا ما تشتہیہ الانفس، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی جنت والے جس کی خواہش کریں گے وہی ان کو ملے گا. تو یہاں ایک اوپر بچی نے سوال کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ سن لیجئے گا آگے. السلام علیکم. جی آپی جان، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے جیسے بتایا تھا کہ پہلی آیت میں بتایا ہوا ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے جیسے کہ مال کی، بیٹوں کی، عورتوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی، کھیتی کی یا سونے چاندی کی. تو آپ نے دوسری آیت میں یہ بتایا تھا کہ یہ چیزوں کی مطلب کہ جنت میں اتنی اہمیت نہیں ہوگی. ان میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنت میں اولاد کی مطلب اتنی اہمیت نہیں ہوگی. اگر کوئی خواہش کرے گا کہ میری اولاد ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نواز دے گا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے سنا تھا کہ جو بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں مطلب ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، ان کے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ہم بھی ہیں تو ظاہری بات ہے جائیں گے تو وہی لوگ جنت میں جو نیک ہوں گے. تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اللہ پاک معاف کرے ہمیں بھی لے کے جائے، ہمارے ماں باپ کو بھی، سب کو، تو ہم کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے یا جو ہمارے دل کے قریب رشتے ہیں جنہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں دنیا میں بھی، کیا وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنت میں؟ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہر بندے کا اپنا مقام ہوگا، کوئی کسی کے اوپر نہ بوجھ ہوگا نہ کوئی کسی کے ساتھ رہے گا. مطلب اپنے مقام میں ہوگا، جتنی اس نے نیکی کی ہوگی اور جتنے اس نے صدقات، خیرات، نماز، تہجد، اعمال میں جتنا زیادہ ہوگا مرتبہ بھی اس کا زیادہ ہوگا. ہر بندے کا الگ مقام ہوگا. یہ اگر ہم 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں کا الگ الگ جگہ ہوگی. اسی طرح ماں باپ ہیں ہمارے تو ماں باپ کی اپنی زندگی ہوگی. یعنی سب کو اللہ پاک 35 سال جوانی عطا کریں گے، قائم ہوں گے. ہم ادھر بھی یہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بھائی بہن ہیں، اور یہ محبت جو دنیا میں ہے اس سے 100% زیادہ ادھر محبت ہوگی. ایک دوسرے کے ہاں جائیں گے، ایک دوسرے کے ہاں دعوت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں گپ شپ کریں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہے. وہاں پر صرف جو زندگی ہے وہ مزے کی زندگی ہے، خواہشات پورا کرنے کی زندگی ہے. وہاں پر آدمی صرف خواہشات پورا کرے گا بس. ادھر کوئی کام نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر اذکار، کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں
وہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے ان کا بھی رابطہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، آئیں گے جائیں گے، لیکن ان کی مثال بھی ایسی ہوگی کہ وہ تو جنت کے پرندے ہوں گے، اور اگر آپ خواہش ظاہر کرو کہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو جنت میں ہر وہ آپ کی خواہش پوری کی جائے گی، جو آپ کے دل میں آئے گا، جو آپ چاہو گے۔ آگے آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس آیت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ آیت شہادت کہلاتی ہے، آیت شہادت۔ امام تفسیر بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں آئے۔ مدینہ کی بستی دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزمان قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئیں جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بتلائی گئی تھی۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں اور احمد ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دریافت کرو، پوچھو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ آیت شہادت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنا دی۔ یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ عرفات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سانس توڑ کے پھر وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یہاں ساتھ لکھ دیں تاکہ آسانی سے جب بھی پڑھیں تو یاد رہ جائے کہ یہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ انا علی ذلک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ ٹھیک ہے، انا علی ذلک من الشاہدین یا رب۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری، اس کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے، تیسرے پارے کے اندر ہی ہے، شروع کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، پہلا صفحہ ہے اس میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے ساتھ ہی یہ آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، آیت نمبر 18۔ اس کے ساتھ یہ آیتیں ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ ٹھیک ہے، قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 1 سب گناہ معاف فرما دیں گے، دوسرا جنت میں جگہ دیں گے، اور تیسرا اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے جن میں سے کم اس کی حاجت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھا کیجئے، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اس کے علاوہ یہ آیت شہد اللہ اور یہ آگے 2 آیتیں، تو یہ آپ ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کیجئے۔ اگلی آیت میں لفظ استعمال کیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین کسے کہا جاتا ہے، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ تو عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، روش، اور جو قرآن پاک کی اصطلاح ہے
اس میں لفظ دین ان اصول اور احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں دین۔ اور دوسری چیز ہے اسلام۔ اب اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ اسلام کے لغوی معنی کہ اصلی جو معنی ہیں وہ ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اس کے تابع ہو جانا، اس کے حکموں کی تابع کرنا، اتباع کرنا، ٹھیک ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور ان کے لائے ہوئی احکام میں ان کی فرمانبرداری کی ہے وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین بھی دین اسلامی تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ خصوصیت کے ساتھ دین اسلام آپ علیہ السلام کے دین کے لیے بولا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔